تو میں بھی ایکس مسلم رہا ہوں. ایکس مسلمس کو جن کو میں نے دیکھا تھا کاربن کاپی. 3 طلاقیں ہوتی ہیں، حلالہ ہوتا ہے. غیر ان کو جو مرتد ہو جائے انہیں مار ڈالو، قتل کر دیا جائے. عورتوں کے ساتھ اور ظلم ہوتا ہے، عورتوں کو قرآن مارنے کی بات کرتا ہے، پٹائی کرنے کی بات کرتا ہے، اور ہر غیر مسلم کو قتل کر دینے کی بات کرتا ہے. کچھ اور بھی سب جگہ ایک ہی لسٹ ہے. ہاں، باندیاں، ان کا سیکس سلیوز، اس کا استعمال ان کا. ان میں سے کون سا ٹاپک ہے جس پر میں یہاں نہیں بولا ہوں؟ یہ سب جھوٹ اور سب غلط ہے، سب قرآن کے خلاف ہے. ایک بار سے زیادہ بار بولا ہوں، قرآن کے حوالے دے کر بولا ہوں. یہ سب غلط انٹرپریٹیشنز ہیں اور سب غلط ہیں. ثبوتوں کے ساتھ میں قرآن کی آیات کو رکھ کر میں نے یہاں پر بولا ہے. تو اگر ان چیزوں کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا تو آپ کو سچی بات بتاؤں، آپ میں سے بہت سے جانتے ہیں، شاید کچھ لوگ نہیں جانتے. میں نے بھی ان چیزوں کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا تھا. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، خطبے کا آج کا موضوع ہے ایکس مسلمز، سابقہ مسلمان. نام کافی مشہور ہو رہا ہے اس لیے کہ کچھ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت سے وہ لوگ جنہوں نے اسلام چھوڑا ان کو باقاعدہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. میں نہیں دیکھتا، کانوں میں بہت دنوں سے پڑ رہی تھی ویڈیوز ادھر ادھر کی، وقت ضائع ہوتا ہے. لیکن بہت اصرار اس بات کے اوپر ہوا کہ انہیں دیکھ لیں، تو میں نے 3 ویڈیوز دیکھی. سب قریب کاربن کاپی تھی ایک دوسرے کی. ایک آدھ چہرہ ریپیٹ ہوا تھا لیکن لوگ جتنے تھے جو کچھ باتیں کر رہے تھے وہ ایک ہی تھی. اور بہت اہم بات یہ کہ میں نے جو ویڈیوز دیکھی اس میں ایک سنجے دکشت، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے نام سنا ہو، اینکر ہیں، چینل ایک چلاتے ہیں، بہت بڑی تعداد اس پر آتی ہے، اور ان کے چینل کا مقصد ہی ہے اسلام کی مخالفت. یہی ایک اکیلا مقصد ہے. اس پر وہ بلاتے رہتے. ان کو جن لوگوں نے اب اپنا سب نے مل کر ایک نام ٹائٹل رکھا ہوا ہے ایکس مسلمز، یعنی وہ لوگ جو اسلام کو چھوڑ چکے. اب وہ کوئی ہندو نہیں ہو گئے، کہتے ہیں ہم تو مذہب کے تصور ہی کے خلاف ہیں. بعض ایک آدھ وہ بھی ہیں جو انہوں نے اپنے ہندو نام رکھے یا کہتے ہیں کہ ہو گئے ہندو، لیکن اکثریت انہیں لوگوں کی ہے جو کسی مذہب میں نہیں گئے. ان سے وہاں مذہب پر سوال نہیں کیے جاتے. ان سے انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سے اور دھرموں کا مطالعہ کیا، ان سے ہندو مذہب پر کوئی سوال نہیں ہوتا کہ بھائی یہ کیوں نہیں اچھا لگا، اس میں بھی کچھ کمیاں ہوں گی، نہیں اسلام میں کیا برا ہے. تو وہ سنجے دکشت صاحب جیسے لوگ تو ان کی زندگی کا مشن ہی ہے اسلام کی مخالفت. ایک مرتبہ ایک وہیں پنجاب کے غیر مسلم ہندو، اچھے سلجھے ہوئے انسان، انہوں نے اپنے جاننے والے ایک عالم کو دہلی میں فون کیا، میں بھی جانتا ہوں، اور ان سے کہا آپ آئیے اور ہم ان سے ذرا سا چل کے بات کریں، آپ بھی آئیے ہم دونوں. ان کو بلایا مولانا کو. مولانا بھی اچھے علم والے ہیں، بہت سلجھے ہوئے ہیں، ہندو کتابوں کا بھی گیان رکھتے ہیں. آفر ان کا تھا جو خود غیر مسلم تھے کہ چلیے ان سے بات کی جائے، یہ اتنا کیوں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اور صرف ایک ہی مقصد ہے چینل کا، اسلام کی مخالفت. کچھ تعمیری کریٹو اور چیزیں بھی ہوتی. فون کیا تو معلوم ہوا ہے نہیں ابھی وہاں پنجاب میں. پھر ادھر آئیں گے، تیسرے پہر کو آئیں گے، شام کو آئیں گے، ان کو رکنا پڑا، اگلے دن آئیں گے.
اور آخر میں اگلے دن بھی جب یہ رکے رہے کہ بھئی آپ سے گفتگو کرنی ہے، خالی بات چیت کرنی ہے الگ، تو انہوں نے پھر منع کر دیا کہ میں نہیں ملنا چاہتا. ان سے کوئی ڈیبیٹ کرنے نہیں گیا تھا، ان کے چینل پر آنے کی بات نہیں ہوئی، لیکن ذاتی بات چیت کو یا گفتگو کو انہوں نے منع کر دیا کہ مجھے نہیں کرنی ہے. 2 دن ان کو ٹہلانے کے بعد سمجھے تھے کہ رکے رہیں گے، باہر سے آئے ہیں چلے جائیں گے. یہ تو میں ان کا کیریکٹر بتا رہا ہوں آپ کو. ان کی بات تو الگ. اب یہ جو نیشنل بڑے ٹی وی چینل ہیں، میں نے جو 2 دیکھے اس میں ٹائمز ناؤ اور نو بھارت ٹائمز کا چینل، ایک ایکس مسلمز کو انوائٹ کیا، کچھ اس طرح کی آڈینس بلائی جیسے آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، جن کا مذاق اڑتا ہے، جو بڑے چیختے چلاتے ہیں، جانتے کچھ نہیں اور خوب مذاق اڑتا ہے. آخر میں ان کا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے 3 انہوں نے مسلمان بٹھائے اور 3 ایکس مسلمز بلائے. اور اس کا بھی ایک ٹاپک سن لیجیے. جس ٹاپک کے نام سے بلایا، گیان واپی مسجد، اس ٹاپک پر 3 ایکس مسلمز بلائے جا رہے ہیں اور 3 ان کو بلایا جا رہا ہے. بات چیت گھوم پھر کر 1-2 جملے اس پہ گیان واپی پہ تھوڑی سی باتیں ہو کر تھوڑی ہوئی، اور وہ پھر وہی اسلام کے خلاف جو کچھ تھا وہ شروع ہو گیا. تو اب یہ جو نیشنل نیوز چینل ہے، یہ اینٹی اسلام کا مسئلہ ہاتھ آ گیا. اسلام سے ایک نکلا ہے اور وہ آنے کو تیار ہے چینل پہ. انڈیا ٹی وی ایک ان کا دیکھا، انہوں نے بھی 3 کو بلایا ایکس مسلمز کو. اس میں ایک چہرہ تو ریپیٹ ہو رہا تھا اور 3 طرح کچھ سلجھے ہوئے لوگ تھے جو مسلمانوں میں تھے. وہ جو چیخیں مارنے لگتے ہیں، فوراً ہنگامہ کرنے لگتے ہیں، اور معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے بس کی نہیں کچھ سوائے چیخنے کے. وہ نہیں تھے. تو ایک بیلنس سی کچھ بات رہی. بلکہ بات کو میں نے دیکھا کچھ کامنٹس میں اور کچھ ایک آدھ جگہ اور کے ایکس مسلم تھے، انہوں نے بہت اعتراض کیا اس اینکر کے اوپر کہ تم نے کنٹرول نہیں کیا، تم نے ٹھیک نہیں کیا. حالانکہ وہ خود جگہ جگہ اچھا خاصا ایک رول پلے کر رہے تھے. اینکر آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی کی سائیڈ لیتا ہے، نیوٹرل نہیں ہوتے. میں نے آج تک کسی پروگرام میں نیوٹرل اینکر نہیں دیکھے، وہ چاہے پولیٹیکل ہو اور چاہے یہ مذہبی سیمی ریلیجیس شروع ہو گئے ہیں، وہ کسی کی سائیڈ لیتا ہے. تو وہ کلیئر کٹ سائیڈ لے رہے تھے. اس کے باوجود ان پر یہ الزام لگا، چونکہ کچھ سلجھے ہوئے آ گئے تھے، وہاں تھوڑے سے کچھ جانکار بھی تھے، اس طرح کے مسلمان آ گئے تھے. بہرحال جو کچھ ڈیبیٹ کا پوائنٹ تھا اس میں اسلام کے خلاف جو کچھ تھا، ہم نے اسلام کیوں چھوڑا، وہ سب کاربن کاپی تھی. ایک جیسی چیزیں تھی سب جگہ. تو کوئی نئی چیز 3 جگہ دیکھنے پہ وقت تو میرا بہت لگا، نہیں لگی، مجھے نہیں ملی اس میں. لیکن ایک بات کا تذکرہ بہت اہم ہے اس حصے کا کہ یہ اتنے بڑے بڑے جو سب سے بڑے نیشنل نیوز والے چینل کہلاتے ہیں، انہوں نے کیوں شروع کر دیے؟ کوئی ڈیزائن ہے پھر؟ یعنی یہ بھی ایک نفرت پھیلانا چاہتے ہیں اور اسلام کے خلاف. کیوں کسی ایکس ہندو کو نہیں بلایا آج تک؟ بہت ہے. اور یہ لوگ تو ان کے تو نام چند کے اب آنے لگے ہیں. کچھ دنوں سے جب انہوں نے پروموٹ کیا، مختلف چینلوں نے پروموٹ کیا، تو کچھ لوگ نام بھی جان گئے. وہ جو بہت اپنی پرسنل لائف میں، سوشل لائف میں بڑے کامیاب اور بہت مشہور لوگ تھے، ہندو مذہب سے اسلام میں آئے، ان کو کیوں کبھی کسی چینل پر نہیں بلایا کہ آپ نے ہندو مذہب کیوں چھوڑا، اسلام کیوں قبول کیا؟ یہ صرف ون سائیڈڈ چل رہی ہے. ذرا کوئی ہمت کر کے تو دیکھیں. آج کوئی چینل کہ ان میں سے کسی کو بلا لے تو پھر اتنے مقدمے ٹھکیں گے. یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں. انہوں نے ہندو مذہب کو برا کہا اور یہاں سب کچھ چل رہی کہ قرآن یہ کہتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے. کہنے کی اجازت ہے انہیں، اگر قرآن پر اعتراض ہے سوال اٹھانے کی بھی اجازت ہونی چاہیے. لیکن وہاں پر اجازت اس کی بھی ہونی چاہیے کہ سوال اٹھائے جا سکیں اور باتوں کو کہا جا سکے. تو اس کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا، کوئی چینل نہیں ہمت کر سکتا کہ یہ بھی کر لے. اوپر سے ایک نیریٹو چلا آ رہا ہے کہ کن چیزوں کو لے کر جانا ہے، پروموٹ کرنا ہے، اور اس کے اہلِ کار یہ سب بڑے بڑے
ٹی وی چینل ہیں. اس پس منظر میں اب گیان واپی کا نام آیا. بھئی کیا لینا دینا اس بات کا ایکس مسلم سے؟ یہ گیان واپی مسجد کے تنازع کا، بنارس کا مندر اور کاشی وشناتھ مندر، اور اس تنازع سے ایکس مسلمس اور اسلام کا کیا لینا دینا؟ اس پر عدالت میں کیس ہے. جانے دیں کہ باقی ساری باتوں کو کیس کیسے ہے اور کتنی جلدی کیسے بابری مسجد کا اتنے زمانے تک چلا، یہ کھٹا کھٹ اس میں کیا ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کو جانے دیں. یہاں تو ایک لفظ بولا جاتا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. اتنے ٹیررسٹ مار دیے کشمیر میں، دہشت گردی ہیں بہت سے، جو مارے جاتے ہیں اسے خالی اگروادی کہنا مناسب نہیں، سب نہیں، لیکن بہت سے واقعی دہشت گرد ہیں. بعض ایسے ہیں جنہیں ہم انتہا پسند کہہ لیں اور دہشت گرد نہ کہیں، لیبل ان پر بھی وہی لگ جاتا ہے. لیکن انہیں جب مارا جاتا ہے تو کہہ سکتے ہیں نا نیوز میں، اتنے دہشت گرد مار دیے، اتنے آتنکوادی مار دیے ہم نے. بڑا ایک انٹرسٹنگ لفظ چلتا ہے، اتنے آتنکوادی نیوٹرلائز کر دیے. یہ خبر میں آتا ہے نا، نیوٹرلائز کر دیے، بے اثر کر دیے. یہ نہیں ہوتا مار دیے ہم نے. اچھا مارے گئے تو مار دیے کہو تو ایک بڑا ڈیسنٹ لفظ آ رہے. ہمارے اوپر مارنے کا الزام نہیں آئے، ٹیررسٹ کو بھی مارنے کا نہیں آیا، ہم نے نیوٹرلائز کر دیا. اب یہ نیوٹرلائز بھی کئی طریقے سے ہوتے ہیں، یعنی اب وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، نیوٹرلائز کر دیا ہم نے، مار دیا. ججز بھی نیوٹرلائز کیے جاتے ہیں. ایک جسٹس لودھا نیوٹرلائز کیے گئے، ان کی جان گئی، ایسے کیے گئے تھے جج. میں تفصیل یہاں نہیں لا رہا، ہائی کورٹ کے جج تھے. اور ایک سپریم کورٹ کے جج کو نیوٹرلائز کیا گیا، راجیہ سبھا کے ممبر بن گئے وہاں سے نکلنے کے بعد، جنہوں نے بابری مسجد کا فیصلہ کیا تھا. تو نیوٹرلائز کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں. تو بڑا ایک دلچسپ ایک لفظ، ایک ماحول ہے یہ. اس میں یہ ایشو نہیں آتا، یہ باتیں بھی نہیں آتی اس ٹاپک میں ایکس مسلمس. لیکن ایکس مسلمس کو آپ لا کے گیان واپی ڈسکس کروا رہے ہیں، کچھ ان کو بلا کے، کچھ ایسے لوگوں کو جو کچھ علم نہیں رکھتے، ایسے مولویوں کو بلا کر جو خالی چیخ پکار کر سکتے ہیں. تو پھر اس لیے اس ایشو کو بھی بات کرنی پڑتی، چونکہ اس میں اینکر نے بھی بحث کی. آپ کا کون تھا اورنگزیب؟ آپ تو اس کی اولاد نہیں ہے، آپ کیوں حمایت کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ نہیں کرنی چاہیے مسلمانوں کو اورنگزیب کی حمایت، کسی مغل کی نہیں کرنی چاہیے، کسی مسلمان بادشاہ کی نہیں کرنی چاہیے. وہ بادشاہ تھی، ان کی بہت سی اچھائیاں تھیں، ان کی بہت سی کمیاں نہیں تھیں. ہم اسلام کا نمائندہ کیوں بنائیں؟ ہم مخالفت کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے جیسے اسلام کے نمائندے تھے، جب ہوتی ہے اور ہم ٹکرائیں اس میں. لیکن ان کی مخالفت اس لیے کی جا رہی ہے، بہت اوپن ہے، اس کی تو بڑی مثالیں یہاں پر میں نہیں دوں گا، آپ جانتے ہیں، اگر مثالیں دوں تو بھر دوں. اس لیے کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کریں کہ مسلمان تو یہی سب کرتے ہیں. اس کو جب جوڑا جاتا ہے تو یہ مسلمان بھی ریش ہو جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. بات کہہ کے ختم. اورنگزیب تھا، اب آپ کیجئے جو کچھ بھی آپ تحقیقات کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ اچھا کیا یا برا کیا، اب ہم سے کیوں پوچھتے ہو اورنگزیب کا نام لے کر؟ اب وہاں پر پھر جب وہ ریش ہو جاتا ہے، تم کون سی اورنگزیب کی اولاد ہو، تم کیوں بکھرے اور بفڑ جاتے ہو. یہ سب ٹیکٹکس ہوتی ہیں شور مچوانے کی اور ان کو آؤٹ آف کنٹرول کرنے کی. اورنگزیب کی اولادیں تو یہاں نہیں ہیں، ہندوستان میں کہیں نہیں، اس لیے کہ وہ یہ مغل جتنے تھے یہ مسلمانوں کو اپنے برابر کا نہیں مانتے تھے، رشتہ کرنے کے لیے چھوٹا مانتے تھے یہاں کے لوکل مسلمانوں کو. اس لیے کہ ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ ان میں سے آئی تھی جو چھوٹے کہلاتے ہیں ہندوؤں، چھوٹی جاتی تھی. تو ان کو وہ اپنے برابر نہیں مانتے تھے، تو ان میں رشتے نہیں کر سکتے تھے. تو کتنی شہزادیاں ایسی ہوئی جن کے رشتے نہیں ہوئے، اسی لیے کہ ان کے برابر کا کوئی ملتا نہیں.
اور کتنے شہزادے ایسے تھے کہ انہوں نے راجپوت راجاؤں سے کی، ان کی لڑکیوں سے کی، جس پر اب بہت لینا دینا اس لیے کرتے تھے، اور ان کے سیاسی مقاصد بھی تھے اس میں، لیکن ان کو وہ کم از کم یہ مانتے تھے کہ یہ ان نیچے والے مسلمانوں سے تو اوپر ہیں۔ ان میں بعض رسمی طور پر مسلمان بھی ہو جاتی تھی، لیکن زیادہ تر اپنے اصل دھرم پہ رہتی تھی۔ تو یہ جب کہیں پر شادیاں ہی نہیں کی انہوں نے مسلمانوں میں، تو مسلمانوں میں نسل کہاں سے آئے گی ان کی؟ ہاں کچھ چلے، شہزادیوں کی تو ہوئی نہیں شادی، کچھ وہ جو ولی عہد تھے، شہزادے تھے، ان کی ہوئی راجپوتوں میں، ان میں سے جو کچھ بھی چلی بعد شاہ ظفر کے بعد نسل، اس میں بڑا ڈسپیوٹ ہے، اکا دکا کچھ نام کہیں سے ملتے ہیں کہ ہم ہیں ان کی نسل سے، پورے ہندوستان میں 2-3 دعوے ملتے ہیں، 2-3 کلیم ملتے ہیں 2-3 آدمیوں کے، بس باقی تو کسی کا کلیم بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی اولادوں میں سے ہیں۔ تو بات یہ تو سب یہاں کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام میں آنا پسند کیا تھا، ہندوستان کے لوگ بڑی تعداد ان کی، کوئی مغلوں کی اولاد نہیں ہے۔ لیکن بات یہ کہ ان کو ایسے پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا، یہ مسلمان تھے تاکہ اسلام کو ملائن کیا جا سکے اور مسلمانوں کو نیچے دکھائے، یہ تو یہی کرتے رہے ہیں ہمیشہ۔ ذکر آیا مندر، تو ارے مندر توڑنے کی تو ہسٹری ہے، ابھی دیکھ لو قریب کے دور میں بامیان بدھا افغانستان میں، وہاں ترکی کے اندر ہاگیا صوفیہ، اور پھر سلسلہ ہے پورا، یہاں پر مغلوں نے تو لائن لگا دی مندر کو توڑنے کی، اورنگزیب نے خاص طور سے بہت بڑی تعداد میں سب مندر توڑوا ڈالے۔ اپنی بایوگرافی میں لکھا، میں نہیں کہہ رہا مطلب جو وہ بول رہے تھے، اپنی سوانح عمری میں لکھا کہ میں نے مندر توڑوائے۔ کدھر ہے سوانح عمری، کدھر ہے بایوگرافی؟ کسی جگہ ایک ان کی اوریجنل سوانح عمری کا پرشین میں وہ بھی دے دیتے۔ یہ درمیان میں کچھ بیچ کے دور میں لمبی بات ہے وہ، لیکن میں مختصر کر کے کہہ رہا ہوں کہ کچھ برٹش ہسٹورینز، کچھ برطانوی مورخین جو ہیں، انہوں نے اس طرح کے شوشے چھوڑے تھے بے بنیاد، وہاں سے حوالے لیتے۔ ارے وہ لاؤ نا سوانح عمری کی کاپی کسی لائبریری میں ہوگی، اور یہ دکھاؤ کہ ہاں اس نے کہا تھا کہ ہم نے مندر خوب توڑے، مندروں کو توڑنے کے لیے ہوں میں، اسے بھی جانے دیں۔ میں اورنگزیب کا ذرا سا بھی حمایتی نہیں، وہ کنگ تھے، انہوں نے اپنے برائی کرنا جانے والوں کی اچھی بات نہیں ہوتی، ورنہ میں بہت سی باتیں یہاں کہتا نہیں کر رہا۔ میں نے بہت کھل کر آج سے نہیں برسا برس سے محمود غزنوی کو بہت برا بھلا کہا ہے۔ وہ چاہے جتنا آپ پڑھتے رہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، وہ تو بت شکن تھے۔ ارے بت شکنی کہاں کہی اسلام نے کے جانے کے بعد وہ لوگ جن کے مندر ہیں جہاں پوجائیں کر رہے ہیں اسے توڑ دینا۔ انہوں نے کوئی جو چاہے وہ جیسا بھی تصور ہو اسلام کا ان کا، اچھا یا برا، افغانستان سے آتے تھے، چاہے جیسا تصور ہو، ایسا کچھ انہوں نے اسلام یہاں قائم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، کوئی حکومت نہیں بنائی۔ 17 حملے کیے، سومناتھ پر جاتے تھے، مندر توڑتے تھے، سونا لے جاتے تھے، تو لٹیرے تھے جنہیں بہت سے مسلمانوں نے ہیرو بنا دیا۔ اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن اورنگزیب مختلف ہے۔ اس کے بعد کہ میں پھر دوہرا کر کہہ رہا ہوں، میں اورنگزیب کا حمایتی نہیں ہوں، لیکن اس کا نام لے کر جب یہ چیزیں پروجیکٹ کی جاتی ہیں، اورنگزیب نے تو ہزاروں مندر توڑوا دیے۔ کسی نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ اس نے کتنے مندروں کو جاگیریں دی تھی، یہ کبھی نہیں بتایا۔ ہسٹورین تھے بشمبر ناتھ پانڈے، اور گورنر رہے بہار اور اڑیسہ کے، انہوں نے کتاب لکھی۔ وہ کتاب انہوں نے خط لکھے بہت سے مندروں کو، سارے مندروں کو تو جانتے بھی نہیں، کوئی نہیں جان سکتا، جتنوں کو بھی لکھے اس میں سے سب کے تو جواب بھی نہیں آئے۔ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ آپ کے مندر کو کبھی اورنگزیب نے کوئی گرانٹ دی؟ اس میں سے جتنوں کے جواب آئے 100 سے اوپر، وہ انہوں نے چھاپا کہ ہاں ہمیں دی۔ اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ جو ڈاکیومنٹڈ ہے جو چیز ان کے جوابوں کے بعد اس کتاب کی،
उसे भी सामने रखिए और ये भी बताइए कितने तोड़े थे। क्या गोल्डन टेम्पल नहीं तोड़ा गया कांग्रेस सरकार के दौर में? क्यों तोड़ा गया? क्या उनको बड़ी नफरत थी उससे, गोल्डन टेम्पल से, कुछ हिंदुओं को या उस हुकूमत को? वहां से एक पैरेलल हुकूमत शुरू हो गई उस गोल्डन टेम्पल के अंदर से, और फिर आखिर उन्होंने हमला किया और जो कुछ भी हुआ सिख आज तक उसे नहीं भूल पाए। लेकिन ये अपनी जगह के एक पैरेलल हुकूमत वहां शुरू हो गई थी। तो इन्होंने यहां पर हिंदुस्तान की हुकूमत और आर्मी ने हमला किया और कुछ हिस्सा तोड़ा उसका, इसलिए कि तोड़े बगैर घुस नहीं पा रहे थे अंदर, वो अंदर से डिफेंस कर रहे थे और उनके पास बड़े सोफिस्टिकेटेड हथियार थे। तो आर्मी ने वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से हुआ था और औरंगजेब ने भी तोड़े। रूलर्स जो है वो करते हैं, कुछ जामे मस्जिदें भी तोड़ी, गोलकंडा की और कुछ और जगहों की, उसका भी जिक्र नहीं आता। जिन जगहों से कहीं उनको महसूस हो रूलर्स को कि एंटी गवर्नमेंट कुछ अनासिर इकट्ठे हो रहे हैं, इसको अड्डा बना रहे हैं, वो तोड़ेंगे। कुछ जामे मस्जिदें भी तोड़ी, उसका तस्करा नहीं आता। ऐसा नहीं कि वो मस्जिदें तोड़ने वाले थे और ऐसा भी नहीं कि वो मंदिर तोड़ने वाले थे। लाइए लिस्ट कितने तोड़े और ये ले लीजिए लिस्ट इनकी दी हुई। उसके अलावा उससे बाहर मैं और बताऊंगा 2 लिस्ट उनकी विशंबरनाथ पांडे साहब की मैं और बताऊंगा, उसके अलावा जो उस लिस्ट में नहीं है कम से कम 2 मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। एक यहाँ से जहाँ मैं खड़ा आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ से 60 किलोमीटर पर है, नंदा देवी का मंदिर है रामनगर में। अब नहीं मालूम मुझे, हो सकता है इजाजतें बंद हो गई हो, कुछ कह दिया गया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी पुरानी ट्रेडिशन थी, वहां जुलूस नंदा देवी का निकलता था और उसमें औरंगजेब का फरमान बहुत ऊंचा डिस्प्ले किया जाता था कि उसको जागीर औरंगजेब ने दी थी। वो फरमान उन्होंने आज तक महफूज रखा है। या और भी चंद लोग हैं मेरे अलावा जिन्होंने चित्रकूट में देखा, मंदिर की बाहर की दीवार पर, बालाजी मंदिर बाहर की दीवार पर बहुत दूर तक बहुत बड़ा बड़ा लिखा था कि इस मंदिर को जागीर औरंगजेब ने दी थी। उनका मजहबी मकाम मैंने देखा है, या और लोग भी हैं जो वहां गए हैं और उन्होंने भी देखा होगा। इन दोनों का नाम उस लिस्ट में नहीं है जो विशंबरनाथ पांडे। मैं फिर बार बार कहता रहूंगा कि मैं हिमायत नहीं कर रहा औरंगजेब की, लेकिन यकतरफा व्यू पैदा करके नफरत क्यों फैलाते हैं? दोनों बातें दीजिए। इन्हें एक भी मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए था, चाहे इन्होंने सैकड़ों को जागीरें दी, लेकिन उसका जिक्र भी तो कीजिए। ये भी कहिए कि जामा मस्जिदें भी तोड़ी थी कुछ। एक लिस्ट में ज़बानी यहाँ नहीं बोल सकता था, याद नहीं रहती ज़बानी, उसमें से मुझे आधे याद है, लेकिन एक लिस्ट है मैं आपके सामने रखता हूँ। सिखों के बड़े कट्टर मुखालिफ औरंगजेब, ऐसे ही कहा जाता है। सिख सबसे ज़्यादा उन्हीं से का नफरत से नाम लेते हैं। गोल्डन टेम्पल औरंगजेब की पैदाइश से 14 साल पहले बना था। औरंगजेब शहजादा था, पैदाइश शहजादा हुआ, 14 साल बाद पैदा हुआ, शहजादा हुआ, बड़ा हुआ। ये सबसे बड़ा मरकज था सारे सिखों, गोल्डन टेम्पल। उसकी जवानी गुजरी, वो किंग हुआ और चला गया, उसने तो नहीं तोड़ा। गोल्डन टेम्पल को तो खास तौर से तबाह कर देता कि ये तो असली मरकज है इनका, उसने नहीं तोड़ा। औरंगजेब का इंतकाल हुआ 1707 सन 1707 में। उसके 100 साल से ज्यादा पहले सन 1600 कुछ के अंदर जो है वो गोल्डन टेम्पल की बुनियाद रखी गई थी। एक महाबोधि टेम्पल, मैं अभी 3 मज़ाहिब की बात कर रहा हूं। महाबोधि टेम्पल बोध गया में बड़ा मशहूर है, पूरी दुनिया के बौद्धों का तीर्थ है। 300 साल कबले मसीह, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट से वो चला आ रहा है। बोध गया का मंदिर यहां बोध गया में है, बिहार में। औरंगजेब ने हाथ नहीं लगाया, उसकी हुकूमत में था इलाका। औरंगजेब की न फौजों ने तोड़ा, न औरंगजेब ने तोड़वाया। अभी सबसे बड़ा सेंटर था, तो सबसे बड़ा सेंटर था जब एक गैर मुस्लिम कम्युनिटी का, तो वो बड़ा तो पहले टूटता ना। जैनियों को भी बहुत कहना है बड़े जैन मंदिर तोड़े, कहते हैं। लाल किले के बिल्कुल सामने, बिल्कुल ऑपोजिट
लाल मंदिर के नाम से है, दिगंबर जैन लाल मंदिर, आज भी है, बहुत बड़ा है। लाल किले के बिल्कुल सामने दिगंबर जैन मंदिर, और औरंगजेब की पावर में आने से 2 साल पहले, जब औरंगजेब किंग बना उसके 2 साल पहले बना है वो। अब तो याद पूरी ताज़ा होगी, या बन रहा है लाल किले के सामने। उस वक्त वो जवान शहजादा था, उसकी नजरों के सामने बन रहा था, लाल किले के सामने है आज भी। औरंगजेब का पूरा पीरियड गुजर गया, पूरी उम्र गुजर गई, औरंगजेब ने नहीं तोड़वाया। कुछ हिंदू मंदिरों के नाम बताता हूं। मैंने कहा ना ये टॉपिक नहीं था, एक्स मुस्लिम्स टॉपिक था, लेकिन एक्स मुस्लिम्स को इस जगह लाकर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए मैंने जरा सा इस हिस्से को भी लिया, थोड़ा सा टच किया मैंने। चंद बातें उनके बारे में बात को कहूँगा। इसकी मैं लिस्ट लाया, मुझे आधे याद हैं, लेकिन ये सिर्फ बहुत मशहूर और बहुत बड़े मंदिरों की लिस्ट है, जो बाज़ इसमें बहुत पहले से ईसा पूर्व से चले आ रहे हैं, बास और बहुत पहले, लेकिन ये सारे के सारे वो हैं, मैं साल नहीं बताऊंगा, साल के साथ है मेरे पास कब बने थे, औरंगजेब से पहले से चले आ रहे थे, आज भी हैं। कोई हिस्ट्री नहीं है कि कभी उसने तोड़वाया और बीच में फिर दोबारा बना लिए गए, सोमनाथ को छोड़ दीजिए। इसमें सन टेम्पल है कोणार्क उड़ीसा के अंदर, सांची स्तूपा है मध्य प्रदेश के अंदर, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में, अमरनाथ के केव्स जो हैं उसका टेम्पल, जहाँ अमरनाथ यात्रा होती है आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर, और लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर, तिरुपति बालाजी टेम्पल ये आंध्र प्रदेश में तीनमाला के अंदर, फिर खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर, बद्रीनाथ उत्तराखंड चमोली के अंदर, फिर केदारनाथ रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में। ये सब बहुत बड़े हैं जिनकी तीर्थ यात्राएं होती हैं, ये छोटे छोटे मंदिर नहीं हैं किसी गांव के, और बहुत अहमियत के रहे हमेशा से। जहाँ तीर्थ यात्राएं हैं, जहाँ हिंदू उस दौर में भी जाते थे बड़ी तादाद में, आज भी जाते हैं। और विरूपक्ष टेम्पल कर्नाटक में है, फिर गोमतेश्वर टेम्पल ये भी कर्नाटक के अंदर है, और रानकपुर टेम्पल राजस्थान में है, पाली में, नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश में है, और श्री रंगास्वामी टेम्पल कर्नाटका में है, मुक्तेश्वर टेम्पल उड़ीसा में। बहुत बड़े बड़े और भी मंदिर हैं जो थोड़ा सा इससे बाहर है, जैसे केरला है, वो लिस्ट में इसलिए नहीं है कि उसकी हुकूमत केरला तक नहीं पहुंची थी, नीचे का कुछ हिस्सा जो है वो नहीं था उसकी हुकूमत में। मंदिर ही तोड़वा लेते थे, वो हुकूमत ना पहुंचती, फौज लेकर जाता कोई मुकाबला करने वाला, उसको उस दौर में नहीं था उसका, तो तोड़ के आ जाता। अरे उसने अपनी हुकूमत में नहीं तोड़े। ये जो इतने मशहूर, मैंने इतनी लंबी लिस्ट बताई, ये बड़े प्राचीन मंदिर गांव के छोटे छोटे तोड़ता, जिन्हें कोई नहीं जानता। कभी लिस्ट लाइए ना, आज तक मैंने कई लोगों को चैलेंज किया, मुझसे चूंकि मुख्तलिफ फोरम पूछा कि लिस्ट दीजिए किन मंदिरों को तोड़वाया। हाँ, 3-4 को मैं जानता हूँ, जिसमें से सोमनाथ भी। उसके अलावा लिस्ट लाइए कितने तोड़वाए, जैसा हजारों मंदिर तोड़े, और फिर मैं वो लिस्ट भी दूं कि कितने मंदिरों को जागीरें दी। मैं फिर चौथी या 5वीं बार कह रहा हूं, मैं औरंगजेब की हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन एक नैरेटिव बनाया जा रहा है ये नाम ले लेकर, सिर्फ वन साइडेड और झूठी खबरें देकर, ताकि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैले। उसमें अब आलायकार बनाने लगे, एक्स मुस्लिम्स को भी टूल बनाने लग गए। फिर ये इन नफरतों के साथ मुल्क की सालिमियत नहीं होती, इन नफरतों के साथ विश्वगुरु नहीं बनेगा भारत, ये भी साथ में होता है विश्वगुरु बनेगा। अरे ताकत से नहीं बनता विश्वगुरु, वरना अमेरिका और यूएसएसआर और कितनी बड़ी बड़ी जो गुजर गई वो सब विश्वगुरु कहलाते। हथियारों से, ताकत से नहीं होता, बड़ी इकोनॉमी से भी नहीं होता, आध्यात्म से होता है, रूहानियत से होता है, अच्छी तालीम की तरफ दुनिया को ले जाने से कोई गुरु होता है। और फिर गुरु अपने मुंह से कोई कह दे ये नहीं, बल्कि जब दुनिया गुरु माने कि हाँ ये गुरु, हम कह दे हम हैं, ये तो मोहब्बतें जब होंगी तब होगा, झूठे प्रचार से नहीं। खैर,
یہ تو درمیان میں ایک آ گئی تھی اور کافی لمبی ہو گئی بات. میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ ایکس مسلمس کو جن کو میں نے دیکھا تھا کاربن کاپی. 3 طلاقیں ہوتی ہیں، حلالہ ہوتا ہے، ان کو جو مرتد ہو جائے انہیں مار ڈالو، قتل کر دیا جائے. عورتوں کے ساتھ اور ظلم ہوتا ہے، عورتوں کو قرآن مارنے کی بات کرتا ہے، پٹائی کرنے کی بات کرتا ہے، اور ہر غیر مسلم کو قتل کر دینے کی بات کرتا ہے. کچھ اور بھی سب جگہ ایک ہی لسٹ ہے. ہاں، باندیاں، ان کا سیکس سلیوز، اس کا استعمال ان کا. ان میں سے کون سا ٹاپک ہے جس پر میں یہاں نہیں بولا ہوں کہ سب جھوٹ اور سب غلط ہے، سب قرآن کے خلاف ہے؟ ایک بار سے زیادہ بار بولا ہوں، قرآن کے حوالے دے کر بولا ہوں کہ سب غلط انٹرپریٹیشنز ہیں اور سب غلط ہیں، ثبوتوں کے ساتھ میں قرآن کی آیات کو رکھ کر میں نے یہاں پر بولا ہے. تو اگر ان چیزوں کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا تو آپ کو سچی بات بتاؤں، آپ میں سے بہت سے جانتے ہیں، شاید کچھ لوگ نہ جانتے ہیں، میں نے بھی ان چیزوں کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا تھا. اور اس کے علاوہ بھی کچھ سوالات تھے، خالی اتنے نہیں تھے جس کے جوابات نہیں مل رہے تھے. عالموں کے پاس جاتا تھا، مولویوں کے پاس، جواب نہیں ملتے تھے، ریش ہو جاتے تھے، یا ریش نہیں بھی ہوتے تھے تو جو کچھ وہ کہتے تھے وہ بڑی لیپک ہوتی ہوتی تھی. میرا مائنڈ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، یہ کیا کہہ رہے. میں نے کوئی بحث نہیں کی تھا، لیکن اسلام چھوڑ دیا. تو میں بھی ایکس مسلم رہا ہوں 15 سال. وہاں انٹرنیٹ پر ہے سب چیزیں، کبھی چھپایا نہیں کسی سے. لیکن اس 15 سال میں ایتھیسٹ رہا، کمیونسٹ رہا، دھرنوں پر بیٹھا، کمیونسٹ پارٹی اس کے ساتھ ہوں. اس 15 سال میں مطالعہ رہا جائے، اور پھر مجھے کسی جگہ، ہر جگہ خود اس کے اندر، کمیونزم کے اندر تعداد کنٹرڈکشن نظر آئے جو خود گھسا. پھر ان کو دوبارہ پڑھا، ان کی داس کیپٹل اور کمیونسٹ مینیفیسٹو اور دوسری چیزیں، کہیں تو سب تعداد سے بھری ہوئی. اور پھر کیا روس کو دیکھ لیجئے، رشیا جو پہلے USSR تھا، چائنا کو دیکھ لیجئے. انسانوں کو وہاں پر ترقی ملی، انسان کچلے گئے تو ان کی ڈکٹیٹرشپ کے اندر. تو وہ انسانیت نہیں ہے. کسی کو آپ چین سے باندھ دیں اور جب دل چاہے گولی مار دیں، اور کھانا اس کو پورا دے دیں، اچھا کھانا دیتے رہے، یہ انسانیت نہیں ہے. اسے پھر چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد پھر واپس ایک ہی راستہ تھا، میں واپس اب اسلام میں کیسے آؤں. یہ سوالات کے جوابات نہیں تھے، اور خفا ہوتے تھے لوگ، یا جواب نہیں دے پاتے تھے. میں نے سوچا کہ آتی تھی تھوڑی بہت عربی، میں نے سوچا کہ میں سب تفسیریں ہٹا دوں، پڑھی تھی کئی اس سے پہلے، کم عمر میں پڑھی تھی، سب ہٹا دوں گا. میں خود قرآن کو براہ راست پڑھوں گا، کوئی چیز اور استعمال نہیں کروں گا، ڈائریکٹ قرآن سے سن دوں گا. بس گرہیں کھلتی چلی گئی، سارے سوالوں کے جواب ملتے چلے گئے. تو میں بھی رہا ہوں ایکس مسلم. تو پھر پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ میں، اس لیے نہیں کہ میرے گھر والے تھے، اس لیے نہیں کہ ٹریڈیشن تھی، اس لیے نہیں کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا، اس لیے کہ میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ میں اس کو صحیح سمجھ کر واپس چنتی تھی، اور کہیں نہیں جا سکتا تھا. ان ایکس مسلم سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن سوالوں کی وجہ سے آپ نے اسلام چھوڑ دیا، اچھا کیا، اس اسلام کو چھوڑ دینا چاہیے. میں نے بھی چھوڑ دیا، پھر اس اسلام کو نہیں لیا واپس جسے چھوڑا تھا، اس کو واپس نہیں لیا، لیکن اسلام کو لیا. وہ بھی نہ لے، اب اس کا ڈھنڈورا پیٹ رہے، نہیں وہ پرانی تفسیر میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، فلاں مسلم میں یہ لکھا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہے. اس کا ڈھنڈورا پیٹ نہیں. کچھ اصول ہے قرآن فہمی کے، وہ ڈسکس ہو جائے پہلے. کوئی بات کہیں مختصر کہہ دی جاتی ہے اس لیے کہ کسی اور جگہ اس کی ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، نہ ہمیں یہیں سے بتا دو بس. یہ تو ہٹ درمی ہے. کچھ لوگ ایسے رہے، 2-3 سے زیادہ نہیں، جنہوں نے بہت اصرار کیا، ان کے گھر والوں نے، وہ ہمارے بیٹے سے ذرا بات کرنی چاہیے، گیا اسلام سے. میں نہیں دینا چاہتا تھا ٹائم، مجھے معلوم ہے وقت ضائع ہوتا ہوا، بہرحال دیا وقت. جس بہت کنفیوژن تھی کہ جب ثابت ہونے لگا تو نہیں مانا، آئے تھے اسی دعوے کے ساتھ کہ ہم ریشنل، عقلی بات ہوگی تمہاری.
لیں گے. اسلام سے زیادہ عقل پر کیا زور کون دیتا ہے؟ وہ یہی پبلسٹی کرتے ہیں کہ اسلام عقلوں کو بند کر دیتا ہے، آنکھیں بند کر کے مانو، اور اصل میں سچی بات ہے کہ مسلمان ایسے ہی رکھتے ہیں اسے، تبھی تو جواب نہیں ملتے. ان میں سے ہر ایک کی شکایت تھی، ہم سوال پوچھنے گئے تو چیخنے لگے، مولانا فلاں فلاں فلاں، اپنے عقیدے بدلو، ٹھیک کرو اپنے آپ کو. پھر ان میں سے جو ایکس مسلم تھے زیادہ تر وہ ایک دو تو چہرے کے ساتھ سامنے آئے بڑے عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ہمت کر کے. ہوں گے ایسے ماحول کے اندر، باقی سب اس پر بھی آتے ہیں جب کسی چینل پر انٹرنیٹ کے اوپر تو فیس نہیں آتا، کہاں ہے، کس جگہ رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کسی کو نہیں معلوم. کیوں؟ اس لیے کہ ڈرتے مسلمان مار ڈالیں گے. یہ دھمکیاں ملی ہیں اور یہ حقیقت ہے، ہم مانتے ہیں کہ ملی ہوئی. واجب القتل ہو جاتا ہے فوراً مرتد ہوتے ہی، اور مسلمانوں کے گڑھ میں رہتا ہو تو سب سے زیادہ خطرہ تو وہاں ہوتا ہے. نکل کر جا کے ہندوؤں میں رہنے لگے تب کچھ سیفٹی کا چانس ہوتا ہے، تو وہ کھٹ سے آؤ بھگت کرتے آئیے آئیے آئیے، انہیں چانس مل گیا، ان کو پروٹیکشن مل گیا، ساتھ میں ایک نام بھی ہوا، پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، اب نام پھیل رہا ہے. کہتے ہیں ہم کسی لالچ میں نہیں آئے یقیناً، لیکن اب بڑھتی چلی جا رہی ہیں یہ چیزیں، لالچ، انکم بھی ہو رہی ہے، انکم کی وجہ سے نہیں ہم چھوڑا تھا، یہ بات سچی ہے، لیکن اب انکم بھی ہو رہی ہے، اب عزت بھی مل رہی بہت بڑے حصے. وہ جو اپنے چینل پر بلاتے ہیں وہ، اور ایک کمیونٹی، پوری کمیونٹی میں وہ جو مسلمانوں کے مخالف ہیں، ایک عزت بھی مل رہی ہے، وہاں جان کا خطرہ تھا. یہ ایکس مسلم وہاں پر کسی جگہ، ابھی میں نے ایک دیکھی، اس کے اندر ایک مولانا تھے، انہوں نے بہت سے ہندو دھرم کیا، اینکر کو بار بار یہ اعتراض ہے ہندو دھرم کا نام مت لیجیے. انہوں نے کہا یہ چیزیں تو وہاں سے چلی آ رہی ہیں، ہندو دھرم میں تھی، ہوگا اس کا نام مت لیجیے. یہ کیوں لے آتے ہیں آپ، ہندو دھرم کیوں لے آتے ہیں؟ ارے بھائی کیوں نہ لائیں، تم اعتراض کر رہے ہو نا کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو تمہارے یہاں سے چلی آ رہی ہیں نا، یہ مت کہیے، بس خالی اس پر لائیے، اس پر جواب دیجیے. یہ اسٹائل ہے، یہ انداز ہے. لیکن اس میں نے تو بہت سی باتیں کہہ دی نا ان لوگوں کو جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں. آپ کو اپنی غلطی کہیں نظر آئی؟ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، پرانا ہے کافی. دہرادون میں ایک صاحب رہتے تھے، اصل میں بجنور کے رہنے والے، سعید الظفر، بڑا مطالعہ تھا ان کا، پڑھتے تھے، بڑے پریکٹسنگ مسلم تھے. پھر وہ مطالعہ کرتے گئے. اب مطالعہ کرنے میں جو بھی ان کا انداز رہا، جیسا بھی رہا، اس لیے کہ جس سے سوال پوچھتے تھے وہ بھڑکتا تھا. بعض حدیثوں کو لے کر جاتے تھے تو وہ بھڑک جاتے تھے جن سے پوچھنے جاتے تھے. خبردار، بس آواز یہ مت نکالتے. ان کا دماغ اس سے الگ ہٹتا چلا گیا، اہل قرآن ہو گئے. یہ تو بھڑکتے ہیں، سب باتیں جھوٹی. تو اب لیکن قرآن سچا ہے، یہ ان کو یقین ہے، وہ اہل قرآن ہو گئے. ان کو قاتلانہ حملے کی دھمکیاں ملنے لگی. تو بجنور چھوڑا، گھر بار چھوڑا، دہرادون میں بسے جا کر. کوئی حمایت کرنے والا کہیں نہیں تھا. تھوڑے دنوں بعد وہاں بھی پتہ چلنے لگا لوگوں کو کہ یہ تو اہل قرآن، مطلب یہ نہیں ہے وہی کہہ رہا ہوں کہ میں ایکس مسلم ہو گیا، میں قرآن کو ماننے والا ہوں اور چیزیں نہیں مانتا ہی نہیں میں ہوں. اس پر وہاں ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی. بہت خطرہ اپنے آپ کو محسوس کیا انہوں نے. مجھے اس دور میں انہوں نے ایک دو خط لکھے تھے اسے بھی دفعہ. مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ بہت زیادہ پرومپٹ میں جواب جلدی فالو اپ نہیں کر سکا، اور مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تو نکل جائے گا. یہ میری غلطی ہے. بہرحال پھر ایک دن خبر آئی کہ وہ بھارت بھوشن ہو گئے. میں اس کے کافی دنوں بعد، کئی سال بعد ایک بار ملنے گیا گھر پر. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آج بھی قرآنی ہندو ہوں. یہ لفظ بولتے ہیں، میں قرآنی ہندو ہوں. بولے ہندو کیسے نہیں ہوں بنتا میں؟ یہ مجھے جان سے مارے دے رہے تھے. اب کوئی مائی کا لال میرے گھر کے 100 میٹر دور بھی نہیں آتا. سب کی نکل گئی وہ شہادت، اور سب کی نکل گئی وہ اسلام کے لیے جان دینے کی بات اور جان لینے کی بات. اب کوئی آس پاس نہیں آتا جب سے میں ہندو ہوا. کسی کے مائی کے لال میں اب ہمت نہیں ہے. آئے پروٹیکشن کے لیے گئے. یہ پروٹیکشن انہیں وہاں ملا. یہاں جان سے مار رہے تھے، اور ابھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اسلام میں نہیں. اب اس نے کہہ دیا میں تو ہندو ہوں.
اسلام سے نکل گیا، ہندو ہو گیا، اب کسی کی ہمت نہیں کہ ہاتھ لگا لے. جب تک وہ مسلمان تھا تمہارے خیالات سے الگ تھا، تب تک جان سے مارے دے رہے تھے. اور پھر یہ تصور کہاں سے آیا کہ مرتد کی سزا قتل ہے؟ میں نے تو یہاں 3 خطبے کم از کم دیے اس کے اوپر، قرآن کے یکسر سراسر بالکل واضح آیات کے قطعاً خلاف. اللہ نے آزادی دی ہے انسان کو، جو دل چاہے اختیار کرے، اس پر سزا نہیں رکھی. رسول کو منع کیا کہ تم کون ہوتے ہو؟ ہم نہیں پیدا کر سکتے تھے اس کو ایمان والا بنا کر، تم سے کرائیں گے زبردستی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. تمہارا رب چاہتا تو سب کو ایمان والا بنا کر نہیں پیدا کر سکتا تھا. افانتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. اب تم سے کرائیں گے ہم زبردستی کی ایمان لائے؟ وہ تو ہم خود ہی پیدا کر دیتے ایسے. بہت ایک دو نہیں، بہت سی صاف آیات کے خلاف. لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایٹیچیوڈ مسلمانوں کا قادیانی ہو گیا. ارے مارجن کے جس دن تھا خبریں پھیل رہی تھی، تم نے محبت سے بات کی ہوتی، دلیلیں دی ہوتی، بات کی ہوتی. دلیلیں ان کے پاس ہے نہیں. جیسے وہ بتایا نا، جواب نہیں ملے تھے، نہیں ہے، عظیم اکثریت کے پاس نہیں ہے، ان کی باتوں پر ہو جاتی ہے. جب دلیلیں نہیں ہوتی تو مار کاٹ پر آتے، قادیانیوں کے گھروں پہ حملے کرتے. آپ کو کیا حق ہے؟ ہو گیا، کوئی نکل گیا، اسلام میں نہیں رہا. تمہارے اندر کیوں یہ چیز نہیں تھی کہ اگر وہ حق نہیں ہے تو تم ثابت کر سکو؟ اپنی کتابیں لکھیں گے موٹی موٹی، ان پر ثابت نہیں کر سکتے. جب وہ اپنے سوالات لائیں گے تو میں نے رابطہ قائم کیا، قادیانی تھے ان سے، میں نے کہا یہاں آئیے، اس لیے کہ بہت سے سوال آپ پوچھیں گے، میں حوالے دکھاؤں گا، وہ یہیں پر ہے. تقریباً 3 مہینے لگ گئے، وہ ڈرتے تھے کہ یہاں کیسے آ جائیں، بڑھ ڈالیں گے. بڑی مشکل سے ان کو 1-2 اور لوگوں سے کہلا کے اور کچھ جگہوں سے پوچھ کر ان کو کچھ یقین آیا کہ نہیں، یہ نہیں مانیں گے. میں نے کہا میں اپنی جان دے کے بھی حفاظت کروں گا، آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کو میں نے بلایا. بہرحال آئے تھے، 1 دن رہے، ایسا نہیں تھا کچھ مان گئے، جواب تو نہیں تھے ان کے پاس. لیکن بڑی دیر ہو گئی تھی. کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ دل میں کوٹ کوٹ کر نفرت بھرتی جاتی ہے. ان کا پہلے شروع میں بائیکاٹ اور یہ اور حقہ پانی بند اور سارے عزیزوں نے تعلق ختم کر لیا. محبت سے بات کرو، کریے نہ دلیلوں سے سمجھائیے. تو ان کے دلوں میں تو اس بلا کی نفرت بیٹھ جاتی ہے کہ پھر وہ آنے کے سارے راستے یہ مسلمان بند کر دیتے. اس لیے گیا کہ انہوں نے محنت کی تھی. 2 دن تھوڑی کچھ سمجھایا تھا، برسوں سے ایک آدمی پہ محنت کر رہے تھے. آپ کہاں کہاں کرتے ہیں محنت؟ وہ برسوں سے ایک آدمی پہ کر رہے تھے محنت. اب ذہن بدلا. اب جب لوگوں کو معلوم ہوا تو پھر کریے، آپ بھی محنت کیے، محبت سے بات کیجیے، تب تو سنے گا. گھر پہ حملے کرو گے اور حقہ پانی بند کر دو گے اور گھر والے بھی تعلقات منقطع کر لیں گے تو نہیں سنے گا. کسی قیمت پر دل میں سے نکلتی نہیں. اتنے اندر بخار مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے. اس ایٹیچیوڈ کو مسلمان ٹھیک نہیں کر سکتے. اور یہ کرتا وہی ہے جو جواب نہیں دے پاتا. یہ وہی کرتا ہے. کیوں نہیں دے پاتے؟ آپ سب حق پر نہیں ہیں، ناحق پر ہیں، جواب نہیں ہے آپ کے پاس. کیجئے تیاری، اپنے دین کو سمجھیے نا. سمجھانی ہے اپنے دین کو تو جواب کہاں سے دیں گے؟ ان کی بڑی تیاری ہوتی ہے، جو سوالات کریدتے ہوئے ہوتے ہیں جس کے جواب ان کو عالموں سے نہیں مل رہے ہوتے. اصل میں ان غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے. ورنہ ایک موومنٹ چل رہا ہے، وہ ان کے کہنے کے مطابق وہ جو اینکر تھے جن پہ ایک چینل کے، اب یہ رکے گا نہیں، اب یہ تو سیلاب ہے جو نکلتا چلا آئے گا، ابھی بڑے چھپے ہوئے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے ہندوؤں کی جو اسلام میں جا رہی ہے. چھوڑیں اسے، یہ کوئی کنورجن ان کا ادھر ہو جانا، ان کا ادھر چلے جانا، اسے جانے دیجیے. اصل بات یہی ہے کہ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے اس بات کے اوپر، آپ محبت اور ہمدردی سے کیوں بات نہیں کر سکتے، اور آپ کے پاس سوالات کے جوابات کیوں نہیں ہیں. جب آپ کہتے رہیں گے کہ نہیں نہیں قرآن نے کہا ہے کہ حلالہ جائز ہے، چاہے عورتوں کے ساتھ جتنا ظلم ہو رہا ہو تو جائیں گی عورتیں چھوڑ کر، بہت سے مرد بھی جائیں گے. جب آپ یہ کہیں گے کہ قرآن کہتا ہے کہ اپنی عورتوں کو مارو پٹائی کرو، پھر بہت سی عورتیں جائیں گی. یہ ایسا قرآن ہم تو نہیں دیں گے. جب آپ یہ کہیں گے کہ بس طلاق طلاق طلاق، چاہے جب چاہے جیسے، ایک دفعہ میں 3 دفعہ بول دیا، ختم زندگی بھر کا رشتہ جوڑا تھا دونوں کے ایگریمنٹ سے، رشتہ ختم ہوا، اس نے کہا چھٹی،
تو چھٹی. اب مینٹیننس بھی نہیں ملے گی اس کو. کہہ رہے اسلام منع کرتا ہے. اسلام صاف لفظوں میں کہتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. جن کو طلاق ہو گئی ان کے لیے مینٹیننس ہے معروف طریقے سے. حقاً علی المتقین، یہ فرض ہے تقوی اختیار کرنے والوں کا. کہتے ہیں مینٹیننس بھی نہیں ملے گی. یہی مسلم پرسنل لا بورڈ کہتا ہے، یہ ہمارے علماء بہت بڑی تعداد کہتی ہے سب نے. تو عورتیں کیوں نہیں جائیں؟ اور بہت سے ذرا جوڈیشیس مائنڈ کے مرد بھی کیوں نہ چلے جائیں چھوڑ کر کہ یہ کون سا گھر تو زیادتیوں والا ہے. جہاں یک طرفہ ہے کہ ہندو مسلمان ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، ویلکم. مسلمان ہندو ہو جائے تو جان سے مار دیں. یہ تو انصاف نہیں ہوا. اصل میں تو اپنا علم بڑھائیے، اور اس بنیاد پر بڑھائی کہ قرآن کے خلاف آپ کو کوئی چیز کہیں ملے گی چاہے جس نام سے ملے اسے ہٹا دیجیے. میں یہ نہیں کہتا قرآن سے باہر اور ہمارے دین کی سورسز نہیں ہیں، بہت اہم ہے سمجھنے کے، بہت زیادہ اہم، لیکن جو قرآن سے ٹکراتی اسے ہٹا دیجیے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نہیں آئی، تو اسے اس وقت تک کوئی کسی کا جواب نہیں دے سکتا. اور پھر اس سے تو اور دور جا کر اپنے اپنے فقہ پلٹے میں ہمارے امام صاحب نے یہ کہا تھا، بات ختم. یہ اسلام، اگر اسلام کے یہ پیمانہ بن جائے ہمارے تو پھر بہت سے امام صاحب الگ الگ ہیں، اور پھر ان کے نیچے اور بہت سے الگ الگ ہیں، شیخ اور حضرت اور ولی اور کون گرو، ان کے ماننے والے اور ان کے آپس میں ٹکراؤ سارے. ایک اتھارٹی ہونی چاہیے کوئی. ٹھیک ہے اختلاف تو ہوتے ہیں، اختلاف رائے، سوچنے والوں کے اندر فیصلے کچھ غلط ہو جاتے ہیں. ایک کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ جو فائنل فیصلہ کر دے کیا صحیح ہے. قرآن نے کہا آخری اتھارٹی قرآن کو بنانا اس کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اپنی اپنی فائنل اتھارٹیز آخری. تو ان کے جواب کبھی نہیں دے سکتے. وہ جن چیزوں پہ چیلنج کر رہے ہیں میں نے سنی سب، مجھے تو بڑی معمولی لگی، بہت معمولی کہہ رہا ہوں، بہت ہی معمولی لگی مجھے. اس لیے کہ ان چیزوں کو تو سچ مچ چھوڑ دینا چاہیے. ایسے اسلام سے نکل جانا اچھا ہے، لیکن اس سے ایکس مسلم کوئی نہیں بنتا، یہ سمجھ میں آ جائے ان کی. اب تم صحیح اسلام کو دیکھو نا، وہ قرآن میں ہے، یہ چیزیں اسلام کی نہیں تھی، اس کی وجہ سے تم ایکس مسلم بنے ہو، اور پھر یوز ہو رہے ہو، دوسرے استعمال کر رہے ہیں. اور بات تو یہ ہے کہ ان کی مرضی، اللہ کو اپنا حساب دینا ہے، واپس آئیں یا نہ آئیں، یہ اپنی جگہ پر بات ہے. لیکن آپ کا ایٹیچیوڈ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جان سے مار دوں گا، مجھے ملا تو ان پر انعام رکھے گئے. ممبئی کے اندر فلاں کے اوپر اس میں تو گھر چھوڑ کے بھاگا آج تک. وہ اپنی خالی آڈیو دیتے، کہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں میں کہاں ہوں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، جاب ہو گیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن الگ نام سے ہوں، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہاں ہوں. ایسے زندگی گزروائیں گے ان سے. تو پھر وہ یہی کریں گے نا. وہ سب سے کٹر مخالف تو اصل میں اسلام کے ہیں، اس لیے اعلی کار بنتے. وہ نیوٹرل نہیں ہے، غیر جانبدار نہیں ہے. اسلام سے نکل گئے، منہ سے کہا ہم ہر طرح کے مذہب کے خلاف ہوں گے، ہر طرح کے مذہب کے خلاف، لیکن دشمن اسلام کے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلمان تو بڑے اچھے ہیں، یہ اسلام گڑبڑ ہے. یعنی کیا دلیل آئی ہے؟ آپ یہی کہتے ہیں نا کہ مسلمان تو بہت برے، ذرا اسلام کو دیکھو. تو وہ کہتے ہیں مسلمان بڑے اچھے ہیں، یہ گڑبڑ اس لیے ہو گئی کہ اسلام نے گڑبڑ کر دیا ہے نا. اسلام ہے یہ ایسا. ان سب کو چھوڑ کر آپ اپنا دین کو پہلے اپنے کانسیپٹ کو صاف کیجئے، تو پھر ان چیزوں کو چھوڑ دینا تو اچھا ہے. آپ بھی چھوڑ دیں ان چیزوں کو، چھوڑ کر وہ ایکس مسلم بن گئے، وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر ایکس مسلم بنے، میں ان چیزوں کو چھوڑ کر اچھا پکا اپنے خیال میں مسلمان، اور انہیں چھوڑا ہوا میں نے بھی. یہ غلط ہے. جن پر وہ سوال اٹھاتے ہیں، جن کے جواب، بعض باتوں کے جواب ہے انہوں نے سمجھنا نہیں چاہا ٹھیک سے، یا کوئی سمجھانے والا نہیں ملا تو وہ جنبن ہے. بہت سی ایسی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے، جو خلاف قرآن. اس میں جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، یہ صرف اتنے سے لوگ نہیں ہیں، یہ پوری دنیا میں ایک لہر ہے، صرف مسلمانوں میں نہیں، ہر مذہب میں. عیسائیوں میں زیادہ ہے، ویسٹرن کنٹریز کے اندر بہت بڑی، بہت زیادہ ہے. اس کو چرچ کو چھوڑنا، دھرم کو چھوڑنا، اپنے آگے لکھتے ہیں نو ریلیجن، ہمارا کوئی دھرم نہیں ہے. یہ سب جگہ ہے لہر. یہ ہندوؤں میں بھی بہت بڑے حصے میں ہے، مجھے ملتے رہتے ہیں. نہ ہم اس میں سے کسی کو نہیں مانتے. اور پھر یہ مسلمانوں بھی ہے، لیکن مسلمان ذرا کہتے ہوئے ڈرتے ہیں. خوب ہے، اور ہو جائے گی بچوں.
آپ سے سوال کریں گے، آپ جواب نہیں دے سکتے، وہ ڈریں گے یہ سوال تو کر نہیں سکتا، فلاں فلاں سوال۔ جس سوال کو کرنے سے ڈر لگنے لگے وہاں کمزوری ہے جواب دینے والے کے پاس، سوال کرنے والا غلط نہیں ہوتا۔ ہاں جواب ہو جائے، کٹ حجتی کرے تو بات دوسری ہے۔ وہ اسٹیج آ جاتی ہے، اس اسٹیج پر پہنچا جاتے ہیں کہ پھر کٹ حجتی کرنے لگتے ہیں کہ نہیں اب ادھر تو نہیں جا سکتے واپس، تو واپسی کے سارے راستے آپ بند کر دیتے ہیں اس ایٹیچیوڈ کو۔ ان کو تو جو کچھ اس ایڈوانٹیج کی وجہ سے نہیں کہتے جو انہیں اس وقت ملے ہوئے ہیں وہ ملتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اب مل رہے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایگو کے حساب سے بھی اور ان فائدوں کو دوبارہ چھوڑنے کے حساب سے بھی کہ پھر واپس جائیں کہ اب تو بڑے سکھ سے ہیں۔ اللہ آپ کو صحیح دین قرآن سے سمجھنے دے۔ ایسے میں نہیں کہتا قرآن کے علاوہ کچھ مت لیجیے، پرائرٹیز ٹھیک رکھیے، ترجیحات ٹھیک رکھیے۔ یہ وہ ترجیحات ہیں جو قرآن نے بتائی، یہ وہ ترجیحات ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ نمبر 1 پر قرآن رکھنا، نمبر 2 پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان رکھنا، اور نمبر 3 پر اپنے علماء کا تفقہ فقہ رکھنا۔ یہ ترتیب یہ ہونی چاہیے ہماری پرائرٹیز کی اور ہماری ترجیحات کی، تب صحیح دین آئے گا، ورنہ کچھ نہ کچھ بیلنس بگڑتا چلا جائے گا، اور جب بیلنس بگڑے گا، توازن بگڑے گا، تو چاہے توازن کم بگڑے یا زیادہ بگڑے تباہ ہو جاتی ہے وہ چیز جس کا توازن بگڑ جائے۔ وہ چاہے پورا کار چلاتے میں پورا پہیہ نکل کر چلا جائے، اور چاہے بڑا معمولی سا کوئی ایک پیچ جو اسٹیئرنگ کو گھما رہا تھا وہ چلا جائے، کار تو دونوں حالت میں گئی، تباہ، ختم ہو گئی۔ یہ بیلنس باقی رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس بیلنس کو باقی رکھیے۔ اور ان کی مرضی، اللہ نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو، انہوں نے کچھ قبول کر لیا، ایسے ہی ان کو ٹریٹ بھی کرنا چاہیے، اور ایسے ہی سلجھے ہوئے انداز میں ان کا جوابات جائیں، جس کا دل چاہے آئے واپس، جس کا دل چاہے نہ آئے اپنا حساب دے اللہ کے۔ آپ کون ہے ٹھیکیدار بنے ہوئے؟ تمہیں ٹھیکیدار بنایا کیا ہم نے؟ داروغہ بنایا ہے؟ نہیں ہو تم، ہم بنیں گے ٹھیکیدار اور داروغہ کہ نہیں جانے دیں گے، اور جائے گا تو جان سے مار دیں۔ ان چیزوں کی اصلاح کریں، ورنہ جا رہے ہیں بڑی تعداد میں جو آپ کو علم میں نہیں ہے، یہ تو تھوڑے تھوڑے سے سامنے آنے لگے نا، اندر بہت ہیں، بڑا لاوا پک رہا ہے آپ کے اپنے گھروں میں، پڑھنے والے بچوں میں، جن کی سائنٹیفک اپروچ ہے، جو ریشنلائز کرنا چاہتے ہیں، دلیلوں سے ہر بات سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس دلیلیں نہیں۔ اس سے اپنے اس جنریشن گیپ کو ختم کیجئے، اپنے آپ کو واپس درست کیجئے، اگر آپ کو باقی رکھنا ہے ان لوگوں کو اور اپنے مسئلوں کو۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد